اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں تفسیر در منثور کے حوالے سے نقل کیا۔ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں نہ ہوں، اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 44 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم نیت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ 3 پر نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں، مگر ٹھہریں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیں۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیں۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز سلسلہ دیکھنے والے ناظرین میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، یعنی آپ نے اپنی نیت کر لی کہ میں نے نیکیاں سامنے والے کے مل کر دی، تو آپ کی نیکیاں بھی میں بارگاہ رسالت میں ایصال درجہ بدرجہ سارے مسلمانوں کو ایصال کرنے کی کوشش کروں گا۔
بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیز مرحومین مسلمین اور مرحومین دعوت اسلامی بھی الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے مکمل سلسلہ بالثواب، یعنی درست طور پر ہو پائے، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ آج ہم آپ کے سامنے کیا سلسلہ لائے ہیں، آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رمضان اتاری، سردار آباد، فیصل آباد۔ پیارے باپا جان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے حکمت بھرے انداز کی برکت سے دعوت اسلامی جس شعبے میں بھی قدم رکھتی ہے الحمدللہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ جیل خانہ جات میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں ہیں۔ یا سیدی، جیلوں کے اندر کا ماحول باہر کے ماحول کی نسبت بالکل مختلف ہے، کیونکہ جیلوں کے اندر طرح طرح کے جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں۔ اے باپا جان، عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان قیدیوں کو قرآن پاک پڑھانے اور سنت سکھانے اور ان کی اصلاح کا جذبہ لے کر جیلوں کے اندر جاتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ ان مبلغین کو قیدیوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جیل خانوں میں بھی الحمدللہ مدنی کام کا سلسلہ ہے۔ جیل میں جو اندر ہیں یہ نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، مار دھاڑ کی زبان سمجھتے ہیں، سختی کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ تاثر بھی اتنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نرمی سے اور حکمت عملی سے وحشی جانوروں کو بھی سدھایا جاتا ہے۔ جانوروں میں تو عقل ہے بھی نہیں، انسانوں میں عقل ہے۔ حکمت عملی سے اگر اس کو بھی سمجھایا جائے تو یہ سمجھتا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھ لیجئے، اس میں ایک سے ایک آپ کو ملیں گے جو وحشی جانوروں سے بھی کبھی بدتر حرکتیں کرتے ہوں گے، مار دھاڑ والے، ڈکیتیوں والے، جن کو پولیسوں کی مار بھی نہ سدھار سکی اور جیل خانوں کی رف لینگویج جن کی اصلاح نہ کر سکی۔ الحمدللہ ہمارے مبلغین نے ان کو اعتکاب میں بٹھا دیا، ان کو مبلغ بنا دیا۔ یہ نرمی کی، پیار کی زبان سمجھتے ہیں، یہ ثابت ہوا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ ظاہر نصیب حکمت عملی آ جائے۔ بعض ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ بس ان کو صرف آتا ہی سختی کرنا ہے، نرمی کرنا وہ جانتے ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ کام جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ ان پر جیل میں جا کر بھی انفرادی کوشش کریں۔ اگر ان کے عزیز ہوں تو ان عزیزوں سے بھی ہو سکے تو رابطہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے ملے تھے اور ان کے ذریعے آپ کا پتہ چلا، تو ان پر بھی انفرادی کوشش کریں۔ ان کے بیٹے ہیں جیسے ان پر انفرادی کوشش کریں، ان کے والد صاحب ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کریں۔ تو جب یہ آپ کا انداز دیکھیں گے کہ یہ ہمارے قیدی بیٹے پر یا قیدی ابو پر یہ لوگ اتنی شفقت کر رہے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، وہ سنتیں سکھا رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ کی طرف کشش ہوگی۔ تو اس طرح حکمت عملی سے ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اسی طرح ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کوئی گناہوں بھری پارٹی کا لیڈر ہو قیدی اور وہ آپ کی طرف مائل ہوا ہے، تو اس کے دیگر پارٹی کے اراکین ہیں، ان سے بھی آپ ملاقات کریں اور ان پر بھی انفرادی کوشش کریں کہ عموماً اپنے لیڈر کی طرف وہ کشش ہوتی ہے اور کوئی نرم گوشہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کی
ہمدردی اپنے لیڈر کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے، اور وہ لیڈر باہر نکلے گا تب انشاءاللہ نکلے گا اور آئے گا، یہ انشاءاللہ پہلے ہو سکتا ہے کہ ترکیب میں آ جائے۔ بہرحال یہ کہ ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، رضا الہی پیش نظر ہو، اور اچھی نیتیں ہوں۔ جتنی نیتیں اچھی ہوں گی ثواب زیادہ ملے گا، اور زبان کی احتیاط ہو۔ اگر واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے تو اس غلط کام میں اس کی حمایت نہیں کرنی آپ نے کہ چلو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے، اور اس طرح نہیں۔ اس طرح غور کرتے رہیں گے نا تو آپ کو مزید راہیں کھلتی جائیں گی کہ کام کو کام سکھاتا ہے۔ جیل طرح طرح کے مجرموں کی آماج گاہ، جہاں معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتنے آتے ہیں۔ میں نے قتل کیا تھا، جس سلسلے میں سینٹرل جیل میں بند ہوا تھا۔ تھوڑی سی پریشانیاں تھیں اور غصے کی وجہ سے بری صحبت ہوئی، جیسے میرے دوست یار تھے جن کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے بند کر دیا گیا تھا اور مجھے شفٹ کر دیا تھا سینٹرل جیل میں، جہاں میں ایک بیرک تھا 3/7 اس میں بن رہا۔ پھر اس کے بعد میرا وہاں پہ بھی لڑائی ہو گئی تھی میری اندر، تو مجھے ٹرانسفر کر دیا تھا لانڈی میں۔ لانڈی جیل میں مجھے تقریباً 1 مہینے تک بن وارڈ میں رکھا تھا۔ میرا نام محمد سجاد الطاری ہے، میں ضلع لودھرا تحصیل کیرور پکا۔ پہلے میں کراچی میں برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جیل میں چلا گیا تھا، تقریباً 1 سال تک جیل میں رہا۔ وہاں پر جیل میں بھی برے دوست ملے۔ محمد زید میرا نام ہے اور میں تحصیل صادقہ ضلع رحمر خان کا رہنے والا ہوں، جماعت الوالی مودہ ٹولہ کا۔ 6/2012 کو میں کام کر رہا تھا، وہاں پہ کوئی جھگڑا ہوا، تو جھگڑے کے دوران میرا بھانجا تھا، میں تھا، انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ برائیوں پہ پشیماں ہوں، رحم فرما دے۔ میرا نام عبدالخالق اتاری، میرا تعلق گجرات شہر سے ہے۔ میں کسی جرم کی پیدائش میں ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں، اور پھر اس کے بعد سینٹرل جیل گجرانوالہ، اور پھر سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں عرصہ 7 سال 4 ماہ تقریباً میں رہا۔ ماضی میں بیتے لمحوں پر کافی افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دین سے دوری اور عاقبت سے نابلد ہونے کی وجہ سے جہالت اس چوراہے پر لا کھڑا کر دیتی ہے کہ ندامت و پشیمانی سے دل ڈوبنے لگے۔ معاشرے کے اس گروہ کی معقول نگہداشت، تربیت اور جرم پر حوصلہ شکنی نہ کی جائے تو یہ معاشرے کے امن کو تہ و بالا کر دے۔ انہی تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ دنیا بھر میں رات دن سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے، ایک اہم شعبہ مجلس اصلاح برائے قیدیان، اس میں قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ میرا نام غلام قادر تھیبو ہے اور میں IG جیل خانہ جات ہوں۔ آپ کی طرف سے، فیضان مدینہ کی طرف سے ہمارے جیلوں میں کافی کام ہو رہا ہے اور آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہاں پہ کافی کام کیا ہے۔ شعبے کے تحت جیلوں میں مدنی حفاظ اور مبلغین روزانہ جاتے ہیں، اور روزانہ وہ جیلوں میں جا کر ان قیدیوں کے اندر اصلاح کا کام کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں، جس کے صدقے میں بے شمار قیدیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے جرائم اور گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ رہا ہونے کے بعد یہ قیدی عالمی مدنی مرکز اور مختلف مراکز میں آتے ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مجلس کی کوششوں سے اور اساتذہ اور اراکین کی انفرادی کوشش سے یہ رہا ہونے والے اسلامی بھائی مختلف مراکز کے اندر عالم کورس کرتے ہیں، مدرس کورس کرتے ہیں، قافلہ کورس کرتے ہیں، اور پھر کوئی مسجد کا امام بن جاتا ہے، کوئی مدرس بن کر مختلف جگہوں پر دین کی خدمت کرتا ہے۔ اس طرح ان قیدیوں کے لیے حلال روزی کے ذرائع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بے شمار جیلوں میں ہمارا مدنی کام جاری ہے اور ہمارا سفر مزید آگے جاری ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا بھر کی جیلوں میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے۔ میرا نام محمد ابرار اتاری،
میں مجلس فیضان قرآن کی طرف سے بطور معلم ڈسٹرکٹ جیل ملیئر میں جاتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل جیل کے اندر مدرسہ فیضان قرآن قائم ہے، جس میں سینکڑوں قیدیوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ مدرسے کے اندر رہنے والے قیدی پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے نماز، وضو، غسل، مدنی قاعدہ، قرآن پاک سکھانے کے لیے صبح 9 سے لے کر 4 بجے تک درجے لگتے ہیں، جس میں قیدی الحمدللہ مکمل طور پر بیٹھ کر اپنے اپنے درجوں میں علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ قیدی علم دین سیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد حسین، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل میرپور کشمیر۔ میرپور جیل کشمیر کی سب سے بڑی جیل ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کی بہت زیادہ تعلیمی سرگرمیاں جو قیدیوں کے لیے اور کچھ ملازمین کے لیے ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اور ان کے بہت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین ہمارے اسیران کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، نماز کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس حفظ قرآن کی کلاسز چل رہی ہیں، ناظرہ کی کلاسز ہیں، اور مسائل کے حوالے سے کلاسز چل رہی ہیں۔ فیضان اسلام کورس جو قیدیوں کے لیے مرتب کر کے جیلوں میں ارسال کیا گیا ہے، ہم نے اپنے آئی جی صاحب کو اس کی ایک کاپی بھیجی ہے تاکہ باقاعدہ اس کی منظوری سے کشمیر کی تمام جیلوں میں یہ نافذ ہو سکے، اور قیدیوں کو جیسے دیگر کورسز کرنے پر معافی ملتی ہے، فیضان اسلام کورس کرنے پر بھی اسی طرح معافی ملے۔ اس وقت ہمارے ہاں محفل میلاد، محفل نعت، تقریری مقابلے اور نعتیہ مقابلوں کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ اور ریسنٹلی ہمارے اس جیل میں جو بڑی خوش آئند بات ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک قرآن اکیڈمی، لائبریری اور کمپیوٹر لیب کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج سے ہی اس کے کام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب عزیز مصر کے حکم سے، یعنی آپ نے قید خانے کو مشرف کیا اپنے مبارک قدموں سے، اس نے بظاہر قیدی بنانے کا حکم دیا، تو آپ کے ساتھ 2 اور جوان بھی قید میں داخل ہوئے۔ جب ان 2 قیدیوں کو پتہ چلا کہ یہ تعبیر بھی بتاتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، تو صرف آزمائش کے طور پر بناوٹی خوابیں بتائیں اور کہا، اے یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے سنا ہے کہ تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، لہذا ہمیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو فوراً ان کی تعبیر کا پتہ چل گیا تھا کہ ان میں سے ایک مرنے والا ہے اور ایک بچنے والا، اس لیے آپ نے چاہا کہ موت سے پہلے ان کو اسلام کی تبلیغ کر دینی چاہیے، اس لیے آپ نے کلام کی تمہید باندھی۔ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اے میرے جیل کے رفقا، جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس سے پہلے اس کی تعبیر تمہیں بیان کر دوں گا۔ دونوں قیدی سخت متعجب ہوئے اور بولے، اے یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تم جادوگر ہو؟ فرمایا نہیں۔ بولے، کیا تم کاہن یا نجومی ہو؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ تو وہ بولے کہ پھر یہ علم تمہیں کہاں سے آیا؟ آپ نے جواب دیا کہ تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب عز و جل نے سکھایا۔ آپ کے اس حکمت برے انداز اور پر حکمت نیکی کی دعوت سن کر قیدی بولے کہ آپ کا رب کون ہے اور اس نے آپ کو یہ سب کیوں سکھایا؟ فرمایا کہ میرا رب اللہ تعالی میرا اور تمہارا خالق ہے، اور مجھ کو یہ علم اس نے سکھایا کہ میں نے شروع ہی سے وہ دین چھوڑ رکھا ہے جو اس قوم نے اختیار رکھا ہے، یعنی میں باطل دین سے نہیں حق سے ہوں۔ جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے سرے سے ہی منکر ہے،
میں ان میں سے نہیں۔ روایت میں ہے کہ سارے قیدی اور جیل کا سارا عملہ جمع ہو گیا تو آپ نے اپنا نصیحت آمیز کلام مزید دراز کر دیا، یعنی آپ نے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول کچھ بلند آواز سے ارشاد فرمائے، اے لوگو تم میرے علم سے متاثر مت ہو، میرے حسن سے بھی متاثر نہ ہو، یہ بندوں کے پاس امانت ہے اپنے پروردگار عز و جل کی طرف سے، تم اس پر نظر رکھو جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس کی طرف دوڑو جس کی وجہ سے نعمتیں ملی ہیں، تم سب باطل دین اور غلط راستے پر ہو، میں نے وہ دین چھوڑا اور اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کا دین اختیار کیا۔ اس نیکی کی دعوت کے مدنی انداز سے وہ مائل با اسلام ہوئے اور ابھی آپ کا وعظ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول ختم نہ ہو پائے تھے کہ سب قیدی اور جیل کا اکثر عملہ مسلمان ہو گیا، اکثر عملہ مسلمان ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلام میں دیکھا آپ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل خانے میں بند ہونے والوں کو نیکی کی دعوت دی، اور اس حالت میں کہ آپ کو اپنے علم سے ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک اس دنیا میں نہ رہے گا، آپ نے نیکی کی دعوت دی اور راہ حق کی طرف انہیں گامزن کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے اس انداز کوشش سے، اس سنت و اس نیکی کی دعوت کے بیان سے الحمدللہ عز و جل بہت سے، یعنی ان میں سے ایک تعداد مسلمان ہو گئی۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ السلام جیل خانہ جات میں قیدیوں کی اصلاح فرماتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی نوجوان رہتا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں کتب کا مطالعہ کرنے کے لیے شب بیداری فرماتے، رات جاگتے اور علم دین حاصل کرنے، علم دین، اپنے علم دین کو وسیع کرنے کے لیے کتابیں پڑھا کرتے۔ وہ نوجوان رات میں شراب پیتا اور ایک عربی شعر پڑھا کرتا جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جب بھی مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں، تم نے مجھے ضائع کر دیا اور افسوس کیسے کڑیل جوان کو ضائع کر دیا۔ وہ اس شعر کو دہراتا رہتا، رفتہ رفتہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اس کلام سے مانوس ہو گئے۔ ایک دن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی آواز نہ سنی تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کوتوال نے اسے نشے کی حالت میں پا لیا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں کے پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا تو جیل میں ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کوتوال کے گھر تشریف لے گئے تو کوتوال فوراً ننگے سر براہنہ پا یعنی بغیر چپل کے باہر آ گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ چوم کر عرض کرنے لگا، یا سیدی میں کب سے اتنا معزز ہو گیا کہ آپ خود چل کر میرے پاس تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے ایک پڑوسی کو گزشتہ رات قید کر لیا گیا، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ کوتوال بولا، یا سیدی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے آزاد کر دیا اور گزشتہ رات جتنے لوگوں کو بھی قید کیا سب کو آزاد کر دیا۔ پھر جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس لوٹے تو وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی کیا ہم نے تمہیں ضائع کیا، اور کیا ہم نے تمہارے اس قول کہ انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور افسوس کیسے کڑیل جوان کو ضائع کر دیا کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے تمہارے حق کی پاسداری نہ کی؟ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ضائع نہیں کیا بلکہ میری رعایت کی۔ اللہ عز و جل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑوسیوں کی جانب سے اچھی جزا دے، اور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گواہ بنا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتباع کرنے لگا اور مرتے دم تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قید میں جانے والوں کی خبر گیری امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے اپنے پڑوس میں سے، اور امام ہمارے
پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک شان کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری قید خانے میں ہوئی، تو اس قید خانے کو جب آپ نے اپنے قدموں سے مشرف کیا تو وہاں بھی نیکی کی دعوت عام کی. تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہی عز و جل اپنی بساط کے مطابق کوششیں کر رہی ہے کہ جہاں بھی بن پڑے نیکی کی دعوت عام کی جائے. اسی طرح جیل خانہ جات، یہ وہ معاشرے کا طبقہ ہے جو بالکل عجیب و غریب حالت میں ہوتا ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کا نام آتا ہے جیل کا تو کہاں توجہ جاتی ہے، ذہن کیا جاتا ہے، اور انسان کس طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے. کیسے لوگ ہوں گے، لوگوں کا ان کی طرف جانا، لوگوں کا ان کو نیکی کی طرف بلانا، کتنی عجیب سی ایک بات ہوگی. مگر الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہم نے آپ کو سامنے بیان کیے کہ آپ نے تربیت کی، اور اس شعبے والوں کی بھی تربیت ہوئی، اس شعبے کو اس مدنی کام کرنے کی اہمیت اجاگر کی گئی جیسا کہ آپ نے سنا بھی. اسی طرح ان کے مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت مرکزی مجلس شورا، اس کے تحت شعبہ جات کی تنظیمی تربیت بھی، اور اس کے مطابق ان کو کام کرنے کا انداز بھی سکھایا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت جس طرح تربیت فرماتے رہے، دعوت اسلامی کے مبلغین آگے اس کی کوشش کرتے رہے. اب اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے؟ آپ نے کچھ قیدیوں کے یہ جملے تو سنے کہ میں اتنے عرصے سے قید میں تھا، اتنے عرصے سے قید میں تھا. اب ہر قیدی مختلف وجوہات کی بنا پر قید پر ہوتا ہے، اور اس میں سے بعض چیزیں جو بھی اس کے قانونی اور شرعی تقاضے ہیں وہ تو لازمی بات ہے اس کو پورے کرنے ہوں گے. اب یہ وہاں پر اتنے پرانے عرصے قید میں رہنے کے بعد آج ان کی کیا صورتحال ہے، کیا تبدیلی ہوئی، آئیے ہم آپ کو مزید کچھ دکھاتے اور سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور انہی شعبہ جات میں سے جیل خانوں میں مجلس فیضان قرآن شب و روز سرگرم عمل ہے، جس کا کام قیدیوں کی شعوری، فکری اور مذہبی تربیت کرنا ہے. اس مجلس کے تحت بعض جیل خانوں میں تنظیمی ترکیب سے جدول کا آغاز اشراق و چاشت کے نوافل سے ہوتا ہے. اس کے بعد شجرہ اتاریہ سے وظائف کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. گویا لمحہ لمحہ دعوت اسلامی کی خوب برکتوں سے اکتساب فیض کیا جاتا ہے. اتحاد و یگانگت، محبت و بھائی چارے کو دلوں میں فروزاں کرنے کے لیے دعائے مدینہ کی جاتی ہے، جس میں ایک منظم انداز میں ترتیب کے ساتھ مل کر سب شامل ہوتے ہیں. اس وقت ہم جو ہے کشمیر میرپور سینٹرل جیل کے باہر ہم کھڑے ہیں، اور اس وقت آج ہم نے الحمدللہ عز و جل اس کے کام کے آغاز کے لیے جا رہے ہیں. بہت اچھا یہ کام ہو رہا ہے جس میں مجلس اصلاح برائے قیدیان جو کہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہی ہے، اور جیلوں میں فیضان قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، اس میں آج ہم جو ہے وہ سینٹرل جیل میرپور کے اندر جو ہے فیضان قرآن ہال بنا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ کمپیوٹر لیب بھی ہوگی اور لائبریری بھی ہوگی، اور قیدیوں کو جو ہے قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جائے گی. اور یہ انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے وہ کام کا بہت فائدہ ہوگا، اور ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. جیسا کہ پاکستان بھر میں الحمدللہ عز و جل مجلس اصلاح برائے قیدیان جو ہے دعوت اسلامی جیلوں کے اندر جو ہے قیدیوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہی ہے، اور ڈیلی مبلغین ہمارے جو ہے وہ جیلوں کے اندر جاتے ہیں اور قیدیوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل میرپور سینٹرل جیل میں 2 مبلغ ہمارے جو ہے وہ جا رہے ہیں، جو ڈیلی جو ہے وہاں پر جیل کے اندر جاتے ہیں اور قیدیوں کو جو ہے وہ مدنی قاعدہ، قرآن پاک ناظرہ، قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، وضو، غسل کا طریقہ جو ہے ان کو سکھایا جاتا ہے، سنتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، اور جو ہے نماز کا پریکٹیکل طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے، کلمے یاد کروائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ سچی پکی توبہ کر کے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. یہ کام جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وہاں پر فیضان قرآن دعوت اسلامی کا ماحول مجھے میسر آ گیا، تو وہاں پر اسلامی بھائی پڑھانے کے لیے آتے تھے، نماز کے حوالے سے سبق دیتے تھے، قرآن کریم بھی پڑھاتے تھے، اور اس طرح سے یعنی کہ اچھی باتیں سکھاتے تھے. تو میں نے نیت کر لی کہ باہر آ کر جو ہے
फैज़ान मदीना में कुरान पाक सीखूँगा, अच्छा काम करूँगा, बुरे लोगों की सोबत में नहीं जाऊँगा। बाहर आकर तो यहाँ पर ही सीधा आ गया, मदरस कोर्स किया। मदरस कोर्स के बाद अब तजवीद व क़िराअत कोर्स कर रहा हूँ और इमामत भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से भी यही अर्ज़ है कि मदनी चैनल देखते रहें, जितना हो सके हर जुमारात को तशरीफ़ लाएँ। जुमारात इज्तिमा में निकाला गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों को कहाँ जाना है, तो मुझे एक इमामत शरीफ में एक दावत इस्लामी के एक मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो कैदी हैं, मुजरिम हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे आते हैं और अच्छी बातें, दीन की बातें, नमाज की तरफ राग़िब करते हैं, बुराई से बचाते हैं, झूठ, गीबत, चुगली वगैरह बुरे कामों से रोकते हैं। तो हमारे यहाँ बैरिक्स हैं, उसके अंदर हम लोग उनको ये तालीम देते हैं, दीनी तालीम। हमारा एक बहुत अच्छा माहौल है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है आपके इसी माहौल में, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था और इस जेल से इस जेल हुआ है मेरा, अब मैं भी परेशान हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप एक दरख्वास्त लिख के भेज दें अपने जेलर को, वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ। जब मैं यहाँ रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नमाज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके नमाज़ पढ़ी जाती है, किस तरीके से वज़ू किया जाता है, किस तरह से सलाम किया जाता है, कि किस तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। हम लोग तो बस बिस्मिल्लाह और शुरू हो गए, हाथ धोना है नहीं धोना है किसी चीज़ का नहीं पता था। यहाँ पे आके वो सारा माहौल सीखा हमने। हमारे उस्तादों ने हम पे सुबह हमें फजर की नमाज़ होती थी, फजर के बाद हमारे पास तिलावत होती थी, दर्स दिया जाता था। फिर चार्ज व इशराक के लिए उस्ताद हमारे पहुँच जाते थे, 9 बजे हमारे वहाँ पे चार्ज व इशराक की नमाज़ होती थी। उसके बाद हमें बहुत सुन्नतों के बारे में बताया जाता था। नमाज जिसको नहीं आती उसको नमाज सिखाई जाती थी, दीन के बारे में जिसको जो नहीं मालूमात थी वो सिखाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता था, तिलावत कराई जाती थी। यहाँ पे हर चीज़ के मामले जिसको अगर शौक़ था तिलावत का, नात ख़वानी का, कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने का, जो हम लोग अपने घरों में नहीं कर सके, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में नहीं कर सके, वो हमें यहाँ माहौल मिला दावत इस्लामी की वजह से। तो मैं तो नाउम्मीद होकर जेल चला गया था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब मैं वापसी आऊँगा। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे इस वक्त 2 बच्चे थे जब मैं जेल में गया था। माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ थीं। अब मैं अपने साथियों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने, और मुझे मेरी शायद तौबा की वजह से या मेरे उस्तादों की दुआओं की वजह से मुझे बेटा भी नसीब किया है, जिसके लिए मैंने नियत की थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो उसका नाम मोहम्मद अबू बकर रखूँगा। तो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने उस्तादों की वजह से, जिन्होंने मुझे सिखाया दीन के बारे में, नमाज के बारे में, आका की सुन्नतों के बारे में, मेरे फ़राइज़ के बारे में, मेरे हुकूकुल इबाद के बारे में, कि मुझे किस तरीके से रहना चाहिए। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा मकसद क्या है, मुझे उसके बारे में बताया है। तो मैं आज फैज़ान मदीना में मौजूद हूँ। इन्हीं की मेहनतों से, अपने उस्तादों की मेहनतों से, दावत इस्लामी के इस मरकज़ की वजह से, इसकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप लोगों को ये बयान दे रहा हूँ कि खुदारा आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करें। जो हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का, वो दीन को फैलाना है, दीन पे चलना है और अपने गुनाहों से बचाना है, अपने आप को बुरी सोबतों से बचाना है। बस आप लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी फैज़ान मदीना में दावत इस्लामी के मरकज़ में आके आप रहें और मेहनत करें। जितना बच सकते हैं बुराई से, जितना बच सकते हैं आपकी बस से, वो आप यहाँ पे आके करें। मैं हर उम्मीद छोड़ के मैंने किसी का सहारा नहीं लिया था। सिर्फ़ इस दावत इस्लामी ने, मेरे उस्तादों ने जो मुझे बताया कि कोई काम भी मुश्किल नहीं है, किसी चीज़ में नाकामी नहीं है, सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो तो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना दे नेक मुझे, नेक दे बना या रब। दावत इस्लामी क्या है और हमें क्या सिखा रही है, बस वो हमारे लिए है, अपने लिए कुछ नहीं कर रही। सिर्फ हमें सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है। हमें माफ़ी चाहिए,
بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اس دعوت اسلامی میں آ کے میں نے زندگی کی ساری خوشیاں حاصل کر لی ہیں، سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اس دعوت ماحول چاہیے، دعوت اسلامی کا ماحول چاہیے۔ زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسی ماحول میں رہنا ہے، مجھے اسی ماحول میں رہنا ہے۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ الحمدللہ وہاں پہ جا کر دعوت اسلامی کے جو ماحول کی برکتیں دیکھی۔ دعوت اسلامی ایک جیلوں میں ایسا انقلاب بھی برپا کر رہی ہے، لوگوں کی ایک ذہن سازی اس انداز میں کر رہی ہے کہ وہ جو کریمنل مائنڈ لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان مبلغین کی محنتوں سے، ان کی انفرادی کوششوں سے جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے مائنڈ میں ایک نمایاں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اور واقعی یہ عملی طور پہ مشاہدہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ اللہ نہ کرے وہ جیلوں سے جا کر اپنے مخالفین کو وہ ابدی نہیں سلا دیں گے، وہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے جو ادارہ فیضان قرآن کے نام سے چل رہا ہے دعوت اسلامی کا، جو جیلوں کے اندر ان مبلغین کی کاوشیں ہیں کہ ماشاءاللہ اب ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، وہ قرآن کے قاری بن رہے ہیں، وہ دین اسلام کے عالم بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسا معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی تربیت کا فیضان ہے کہ جیل میں تو ایک قیدی کی حیثیت سے گیا تھا، لیکن جب جیل سے نکلا ہوں تو آج جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں ناظم کی حیثیت سے میں اپنا فریضہ منصبی ادا کر رہا ہوں۔ اور لانڈی جیل گیا تو تب میرے کو نماز نہیں آتی تھی اور داڑھی شریف بھی نہیں تھی اور دل بھی میرا ٹوٹ چکا تھا۔ تو جب لانڈی جیل گیا تو پھر یہ ماحول مجھے ملا، اور میں نے تو خالی یہی نیت کی تھی میں نماز جا کے سیکھوں گا۔ جب اس ماحول میں گیا، جب نماز میں نے سیکھی تو ان کی مطلب ہے کہ انفرادی کوشش کی وجہ سے، اور مجھے قرآن پاک پڑھا، انہوں نے پڑھوایا، نماز سکھوائی، 6 کلمے سکھوائے، اور امامت شریف انہوں کی محبت میں آ کے میں نے سجایا، داڑھی شریف رکھی۔ اب دعا کریں میرا بھائی بھی نکالے پیر۔ ابھی بیر ہوں تو ماحول کی برکت سے بیر ہوں، میں بھی جیل میں پڑا ہوتا آج۔ اب دعا کریں دعوت اسلامی کا ماحول اسی طرح جیلوں میں جاتا رہے اور ہماری اصلاح کرے۔ برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ میرا نام شیخ اظہر حیات ہے اور میں سپرنٹینڈنٹ بوسٹل جیل فیصل آباد تعینات ہوں۔ مجلس فیضان قرآن جو کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کا پاکستان بھر میں کام کر رہی ہے، ہماری جیل پر بھی باقاعدہ مجلس فیضان قرآن کی طرف سے دینی اور اصلاحی کتب دی جاتی ہیں اور باقاعدہ بوسٹل جیل میں دینی کلاسوں کا اجرا کیا جاتا ہے۔ گلفراز خان نام ہے میرا، میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس میرپور ریجن ہوں۔ آپ لوگ جس طرح پولیس اسٹیشنوں میں جا کر، جیلوں میں جا کر اور مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو اصلاح معاشرہ کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ جو لوگ ہمارے معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو رائے راست پہ لانا سب سے زیادہ اہم ضرورت اس بات کی ہے۔ اسلام بیسیکلی جو سزا جزا کا اسلام میں جو تصور ہے وہ بھی اصلاح معاشرے کے لیے ہے، اس میں کوئی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بھی جو سزا یافتہ لوگ ہیں یا جو معاشرے میں راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی اچھی بات ہے
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے، اور اس سے معاشرے کے ہمارے وہ لوگ جو جان بوجھ کے یا غلطی سے یا سہون راستہ بھول چکے ہوئے ہیں وہ راہ راست پر آئیں گے۔ یہی معاشرے کی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی اپنے قیام سے لے کر آج تک اس کی بہت بڑی پرفارمنس ہے، اور بالخصوص پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی کا کردار بہت اہم ہے۔ دعوت اسلامی لوگوں کو اسلام کی بنیادی چیزیں بھی سکھا رہی ہے، اور بیسک چیزیں، نماز کا کنسیپٹ اور مختلف جو دینی چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ چونکہ جدید تعلیم کی وجہ سے دین سے دوری اختیار کر رہے تھے یا دین سے نادانستہ طور پر دور ہوتے جا رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے دوبارہ ایک اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کی بنیادی چیزیں لوگوں کو سکھا کر اسلام کے احیاء کی کوشش کی ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے، اور دعوت اسلامی کا کام پورے پاکستان میں جیل خانہ جات میں یا دیگر ایسے محکمہ جات جہاں لوگ اسلام کی تبلیغ نہیں سن سکتے تھے، بالخصوص جیل میں تو ظاہر ہے قیدی جیل میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا یا نہیں جاتے ہیں لوگ، وہ نہ انہیں باہر آ کر مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے دعوت اسلامی کا کام جیلوں میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ باقی بھی مجموعی طور پر معاشرے میں دعوت اسلامی کی وجہ سے کافی پازیٹیو چینج آئی ہے، نمازوں کی طرف لوگ زیادہ رخ کر رہے ہیں۔ آج ہر جگہ جگہ محفل نعت منعقد کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے اسلامی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیتے ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور دعوت اسلامی اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ضلع کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے دعوت اسلامی کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جہاں ہماری ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میرا نام مرزا زاہد حسین DSP سٹی میرپور ہوں۔ تو میں دعوت اسلامی والوں کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ تو جہاں تک دعوت اسلامی کا تحریک کا تعلق ہے تو بحیثیت مسلمان یہ ہمیں خوشی ہے کہ ایک TV چینل جو ہے وہ قادری صاحب کی زیر سیادت وہ جو ہے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو مذہب کی طرف لگا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سیشن جج صاحب کے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل کا میں نے سیشن جج صاحب نے معائنہ کرنا تھا، میں ساتھ تھا۔ وہاں بھی یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی والوں نے وہاں پہ قیدیوں کے لیے قرآن خوانی اور نعت اور باقی اصلاح کے پروگرام کے لیے اپنا ایک اسپیشل وہاں پہ بندہ مقرر کیا ہوا ہے۔ قاری صاحب ہیں جو وہاں قیدیوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار کام ہیں۔ میرپور شہر میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی اتفاق ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کا، سننے کا، ملنے کا۔ تو اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس میں جو ہے نا بہتری آ رہی ہے، اور نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ مذہب سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، ان کے اندر شعور و ادراک پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارے سلسلہ دکھانے کا ایک مقصد الحمدللہ دعوت اسلامی کس انداز سے دین اسلام کی خدمت کی کوششیں کر رہی ہیں، ہمیں آگاہی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے افراد کی تبدیلی سے ہم درس بھی حاصل کریں۔ یعنی وہ افراد جو جرائم پیشہ تھے یا ملزم تھے، کسی بھی سبب سے وہ داخل ہوئے، تو لازمی بات ہے ان میں جرائم پیشہ بھی داخل ہوتے ہی ہیں جیلوں کے اندر۔ ایسے افراد جن کا ذہن قتل و غارت گری کا ہو، مار دھاڑ کا ہو، چوری چکاری کا ہو، الٹے سیدھے کام کرنے کا ہو، اب یہ اپنے ان کاموں کے نتیجے کی وجہ سے ایک ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر ان کو بعض اوقات اپنے سے بڑے مجرم مل جاتے ہیں، اور پھر آگے گناہوں کا بہت بڑا سلسلہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اب ایسے افراد میں جانا، دعوت اسلامی کے مبلغین کا بلا جرم قید خانے میں جانا اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے قید خانوں کے اندر جانا۔ جی ہاں، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح علم دین سیکھنے سکھانے کے معمولات ہو رہے ہیں، نماز کے احکام یہاں سکھائے جا رہے ہیں، ان کی اصلاح کا ایسا سامان کیا جا رہا ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے انتظامیہ کے افراد ہمیں تاثرات دے رہے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کا ایسا کام جس میں الحمدللہ عز و جل جو ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کس انداز سے یہ کام کر رہی ہے، ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، ان کے کردار کو سنوارا جا رہا ہے، ان کی سوچ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو ایک نیک مسلمان بننے کا درس دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جرائم ختم کیے جائیں، معاشرے میں جو لوگ جرائم کر رہے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یعنی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ایسے گناہوں کو بھی روک رہی ہے
جسے لوگ برا سمجھتے ہیں، اور دعوت اسلامی ان گناہوں کے سیلاب کو بھی روک رہی ہے۔ امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا مدنی پھول دیا، جیسے سیلاب آیا، اب سیلاب آتا ہے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو، مسلمانوں کی اس تکلیف پر ان سے اظہار محبت ہو، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اس طرح کے جو نیک و جائز کام کیے جاتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، بندہ اس پر ثواب کا حقدار ہے، بالکل کرنے چاہیے۔ مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کے غم، جب ان پر کوئی تکلیف آئے تو اس کا غم بھی ہونا چاہیے، اور بالکل ایسے موقع پر جس سے بن پڑے مسلمانوں کی ضرور 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 اسے مدد کرنی چاہیے۔ امیر سنت نے یہ مدنی پھول بھی دیا ہے کہ یہ سیلاب آیا اور ایک سیلاب بہت پہلے سے آ چکا اور ہم ڈوبے ہوئے اس میں، گناہوں کا سیلاب۔ اس موقع پر ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس سیلاب سے کتنے بچے۔ اس طرح کے مدنی پھول امیر سنت نے بھی عطا فرمائے، اور ابھی بھی پچھلے مدنی مذاکرے میں بھی اس سے جو ہمارا ہفتے کو الحمدللہ عز و جل براہ راست مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جماعت کے چند منٹ کے بعد تلاوت و نعت کا سلسلہ ہو کر وقت مناسب پر بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور وقت مناسب پر امیر علیہ سنت کے سوال جواب کی صورت ہوتی ہے، یعنی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی 8:15 ہو تو تقریباً 8:35 پر یہ تلاوت نعت کا سلسلہ شروع، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مدنی پھولوں کی ترکیب اور امیر سنت کی مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، نگران شورا کے بیان کی بھی صورت بن جاتی ہے۔ وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس میں امیر علیہ سنت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہفتے ہی کو براہ راست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں سے اپنے آپ کو مہکانے کے لیے www.amirahlusunnat.net پر جا کر بھی اپنے وقت کی سہولت کے ساتھ مدنی مذاکرے، امیر علیہ سنت کے بیانات، سلسلے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر موبائل یوزر تو ایک تعداد ہوتی ہی ہے، تو آپ میموری کارڈ کے ذریعے فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول آ چکا ہے، جس کے اندر تقریباً جس میں 100 مدنی مذاکرے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بیانات اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ مزید ابھی میموری کارڈ جیسے حج و عازمین حج کے لیے اور قربانی کرنے ان قریب انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسلمان، لاکھوں مسلمان قربانی کریں گے، تو اب یہ مسلمان ان احکام کے حوالے سے حج و قربانی کے مسائل پر مبنی میموری کارڈ، جس میں بعض سلسلے ویڈیو اور بعض آڈیو میں، ویڈیو والے ویڈیو میں دیکھ سکیں گے، آڈیو والے اس کے اعتبار سے دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح ڈی وی ڈی وی سی ڈیز کے ذریعے، اور امیر علیہ سنت کی ایک ڈی وی ڈی عرس کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج، یہ بھی آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سارے مدنی پھولوں کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری آخرت کی انشاءاللہ عز و جل سوچ پیدا ہوگی، ساتھ ساتھ یہ جو ہم آنے والی آفتوں پر اپنے احتساب کا ذہن بھی پیدا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی ایک طرف ان گناہوں کو بھی روک رہی ہے جسے معاشرہ گناہ سمجھتا ہے، چوری چکاری وغیرہ اسے سمجھا جاتا ہے، مگر وہ گناہ جنہیں معاشرے والے معاذ اللہ کہا جائے کہ مطلب کوئی اتنی برائی اس کو نہیں سمجھتے یا توجہ ہی نہیں دیتے اس معاملے کے اندر، بے نمازی ہے تو بھی توجہ نہیں دی جائے گی، جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی طرف بھی کہ بہت بڑا اس نے کوئی جرم کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، اس نے غیبت کر دی، تو مطلب ان باتوں کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ان گناہوں کی طرف توجہ بھی دلا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف اعلان جنگ بھی کرتی ہے۔ بدشگونی کے خلاف بھی دعوت اسلامی والوں کا اعلان جنگ ہے۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں فرائض علوم حاصل کرنے، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ ہم علم دین بھی حاصل کریں، فرائض علوم بھی حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل بھی کریں، اور مدنی انعامات میں بھی علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے مدنی انعامات الحمدللہ عز و جل شامل ہیں۔ اور ان ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں تو آپ کو مدنی انعام نمبر 47 کی دعوت بھی دے دیتا ہوں کہ روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ باتیں آپ کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ میں آنے لگیں گی۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस्लाह का जहन बनेगा, खौफ खुदा अज़्ज़ व जल इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिस्सा मिलेगा। तो अब वो चीज़ें जिन्हें लोग बुराइयां समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उससे भी किस अंदाज से रोक रही है, कैसी तब्दीलियां आ रही हैं, हम आपको आज वो बयान कर रहे हैं। मगर आपको नेकी की दावत देंगे कि वो गुनाह भी छोड़िए जिससे लोग उमूमन बुराई उस अंदाज से नहीं समझते और इससे बहुत हल्का महसूस करते हैं। माअज़ल्लाहि अज़्ज़ व जल इसे बिल्कुल हल्का नहीं समझना चाहिए। एक गुनाह सगीरा को, छोटे से गुनाह को भी बिल्कुल हल्का नहीं समझना चाहिए। रिवायत यानी ये बहुत ही अहम मदनी फूले, गुनाहों से बचना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटी सी चिंगारी होती है पूरे कारखाने पे, पूरे गोदाम में आग लगाने का सबब बन जाती है। लिहाजा अपनी इस्लाह का सामान कीजिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अमली तौर पर आ जाइए। और एक SMS माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नियत का आया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगी और बुराई के कामों से भी बचूंगी। तो ये एक इस्लामी बहन का SMS मदनी चैनल पर मौसूल हुआ होगा और वो यहाँ पर दे दिया गया। तो हमें इन सिलसिलों को देखकर अपनी इस्लाह का सामान करना चाहिए। दावत इस्लामी किस तरह ये काम कर रही है आइए देखें, साथ साथ फिर मैं आपको नेकी की दावत देता जाऊँगा। मैं अपने बारे में मैं गौर करूँ, मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं अपने बारे में गौर करूं और आपको मैं नेकी की दावत देता हूं कि आप अपने बारे में गौर कीजिए, अपनी तब्दीली के बारे में संजीदा हूं। अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं भी संजीदा हूं और आप इस पर गौर फरमाएं। के साथ ये मतलब फिर अर्ज़ करूंगा, सिर्फ़ इन बुराइयों को छोड़ने की तरफ नहीं और बुराइयां भी छोड़ने की तरफ आइए। दावत इस्लामी इन्हें तब्दील कर रही है जिसकी तरफ माशरे वाले भड़कना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते। तो हम आखिर क्यों अपनी तब्दीली के बारे में संजीदा नहीं होते? आइए देखिए। मजीद दिल की दुनिया को उजला और मोहब्बत रसूल की चाशनी से मुअत्तर करने के लिए, नीज अपने किरदार और गुफ्तार में बेहतरी लाने के लिए मुबल्लिग दावत इस्लामी अखलाकियात पर मबनी मदनी हल्का लगाते हैं, जिसमें अखलाकी तरबियत के हवाले से कैदियों को जहन दिया जाता है। पाकिस्तान की अक्सर जेलों में दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत में मसरूफ है, जिनमें बाबुल मदीना कराची, मरकजुल औलिया लाहौर, सरदाराबाद फैसलाबाद, मदीनतुल औलिया मुल्तान वगैरह भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ बैरून मुल्क की बाज़ जेलों में भी मुबल्लिगीन दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। कैदियों को फैज़ान कुरान से फैज़याब करने के लिए नाज़िरा कुरान मजीद की तालीम दी जाती है। इस शोबे के तहत हम जेलों में बैरिकेड बनाते हैं, मस्जिद तामीर करते हैं, कंप्यूटर सेंटर बनाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं और मदीना लाइब्रेरी भी हमने बनाई है। साथ साथ नेकी की दावत के काम के हवाले से जेलों में मुख्तलिफ दर्जे लगते हैं, उन दर्जों में कैदियों को दीनी तालीम दी जाती है। शोबा इस्लाह कैदियान के तहत जेलों में कैदियों को कायदा कोर्स, नाजरा कोर्स, हिफ्ज़ कोर्स, फ़र्ज़ उलूम कोर्स और आलिम कोर्स भी करवाया जाता है। बेशुमार कैदी इस शोबे के तहत जब हमारे मदरसे में आते हैं जेलों में, तो उनकी इस्लाह का ज़रिया हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मुबल्लिगीन और मौलमीन की इनफरादी कोशिश के सदक़े में इनकी इस्लाह होती है। मैं महकमा जेल खाना जात का एक अफसर हूँ और मैंने दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को देखा है कि वो जेल खाना जात में कैदियों के साथ जिस तरह का उन्होंने उनकी तरबियत, उनको इस्लामी सांचे में ढालने की जो मेहनत और जो उन्होंने जद्दोजहद की है वो काबिल सताइश है। मैंने मुख्तलिफ़ जेलों में इनके सलूक को कैदियों के साथ देखा है और जो वाबस्ता हो गए हैं दावत इस्लामी के साथ, उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। जो लोग दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शामिल हुए हैं उनकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। जो जराइम की दुनिया में थे वो अब अमन व आश्ती के
माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाम सैफुल्लाह है। मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में 7 साल गुजारे हैं। तो मुझे वहाँ पर कारी साहब जो कि दावत इस्लामी के हाफ़िज़ कुरान थे, वो मुझे उन्होंने उधर कुरान पाक पढ़ाया है और मुझे तलकीन किया है कि मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ा करो। मैंने 5 टाइम नमाज शुरू कर दी और मेरे पर अल्लाह ताला ने अपना फजल करम कर दिया, मुझे माफ़ी दे दी। और मैंने घर जाकर भी मदनी चैनल को देखता हूँ और अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह इधर ही मैंने दाखिल कराना है। तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं 6 साल का अरसा गुजरात जेल में रहा हूँ। जब मैं नया वहाँ गया था तो मैंने कारी साहब से सुनतो बरा बयान सुना, जिससे मेरे दिल में बहुत सारे अच्छे तासरात पैदा हुए। तो मैंने सब बुरे काम छोड़कर दावत इस्लामी को एख्तियार कर लिया और तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और नियत की कि आइंदा नेक नामी ज़िंदगी गुजारूँगा। और मैंने वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। पहले मैंने कायदा पढ़ा, उसके बाद नाज़रे के साथ कुरान मजीद को पढ़ा, फिर उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करना शुरू किया। तो जिसकी वजह से मैं 10 पारे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ कर चुका हूँ और मेरी आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी यही नियत है कि मैं इसको आइंदा भी 20 पारे जो रहते हैं उनको मुकम्मल करूँ। कारी साहब से जो मैंने बातें सुनी उनसे भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला। अगर मैं ना सुनता तो फिर मैंने उन्हीं बुरे कामों में पड़ा रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बातों को सुना, उन पर अमल किया, उनको समझा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भी मेरी मदद की और मैं वहाँ से रिहा हो गया। और मैं आइंदा भी यही नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक रहूँगा और इसके लिए काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम काशिफ़ अली और मैंने काफ़ी अरसा जेल में गुजारा और जेल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मदनी माहौल मिला। मेरे उस्ताद मोहतरम उनकी कोशिशों से मैंने जेल में कुरान पाक सीखा, यानी नाजरा पढ़ा। उसके बाद तकरीबन 2 साल के अरसा में मैंने हिफ़्ज़ की जो सआदत हासिल की। अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत करम किया कि मैंने कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया। जेल के माहौल में रहकर दीन की तबलीग की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पढ़ाया भी। 12 साल का अरसा मैंने गुजारा। गुजरात जेल में मैंने हवालात काटी, उसके बाद मुझे कैद होगी और सेंट्रल जेल लाहौर में मैंने कैद के अयाम गुजारे। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी माहौल से, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहा और मैं रहा होने के बाद अपने उस्ताद मोहतरम के पास आया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम गालिब हुसैन है। मैं डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात पर मुलाजिम हूँ। वहाँ पे कारी साहब जाते हैं और तकरीबन तमाम मुलाजमीन को और डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के अंदर जो कैदी अवलाती हैं उनकी इस्लाह करते हैं, उनको सबक पढ़ाते हैं और काफ़ी अवलाती कैदी जो है ना मदनी माहौल से मुतासर हो रहे हैं। मैं सेंट्रल जेल रावलपिंडी भी ड्यूटी करता रहा और डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भी और डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भी। वहाँ पे भी जो है ना वो मदनी माहौल मुलाजमीन को भी मिलता है और कैदियों अवलातियों को भी। तो कुछ मुलाजमीन जो है ना वो काफ़ी सारे जो हैं वो जो है ना इस मामलात के साथ जो है ना मुंसलिक हो गए हैं। अब जो है ना मैं भी कोशिश करता हूँ मदनी माहौल से पक्का मुंसलिक हो जाऊँ। मदनी काफिले के जदवल पर भी अमल होता है। हर बैरिक में कैदियों की आसानी और बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में तरबियत के पेश नज़र बैरिकों में अलहदा मदनी हल्के का एहतमाम भी किया जाता है। जेल खानों में शरीयत का इल्म पहुँचाने और फ़राइज़ उलूम से शनासा करने के लिए फ़र्ज़ उलूम कोर्स का इनेकाद भी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस फैज़ान कुरान की शब व रोज़ की मेहनत की बदौलत जेल खानों में खूब मदनी बहारें पेश आ रही हैं, जिन्हें सुनकर दिल की गलियां खिल उठती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम से वहाँ मदनी कामों की बरकत से कई डाकू और जराइम पेशा अफराद ताइब हुए और रिहाई पाने के बाद आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफिलों के मुसाफिर बनने और सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की सआदत पा रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ गुनाहों से तौबा की बल्कि दूसरों के लिए तरगीब की बेहतरीन मिसाल बन गए। मुबल्लिगीन की इनफरादी कोशिशों के बाइस गैर मुस्लिम कैदी भी मुशर्रफ ब इस्लाम हो रहे हैं। यूं शबो रोज जेल खाना जात में इस्लाह उम्मत के जज्बे से सरशार दावत इस्लामी खूब इहयाए सुन्नत के लिए कोशां है।
बना दे नेक मुझे नेक दे बना या रब बना दे नेक मुझे नेक दे बना या रब। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाकर दावत इस्लामी के जो माहौल की बरकतें देखी कि जिस तरह मालूम हुआ कि दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक मुतअद्दिद शोबाजात में दीन इस्लाम की खिदमत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रही है। इसी तरह जेलों के अंदर जाकर भी देखा कि माशाअल्लाह एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है दावत इस्लामी की। माशाअल्लाह वहाँ पे जेलों में भी देखा कि जो जेल का एक मकसद है कि ये एक इस्लाह गाह होती है, तो जब दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को देखा तो सही मानों में वाकई ये एहसास हुआ कि ये दावत इस्लामी एक जेलों में ऐसा इनकलाब भी बर्पा कर रही है, लोगों की एक जहन साजी इस अंदाज में कर रही है कि वो जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं वो अल्लाह के फजल करम से इन मुबल्लिगीन की मेहनतों से, इनकी इनफरादी कोशिशों से जो है उनके ज़हनों में, उनके माइंड में एक नुमाया इनकलाब बर्पा हो रहा है। और वाकई ये अमली तौर पे मुशाहिदा है कि ऐसे लोग कि जिनका ये जहन बन चुका था कि अल्लाह ना करे वो जेलों से जाकर अपने मुखालिफिन को वो अब्दी नींद सुला देंगे, वो दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से जो अदारा फ़ैज़ान कुरान के नाम से चल रहा है दावत इस्लामी का, जो जेलों के अंदर उन मुबल्लिगीन की काविशें हैं कि माशाअल्लाह अब उन लोगों को देखा है वो कुरान के हाफिज़ बन रहे हैं, वो कुरान के कारी बन रहे हैं, वो दीन इस्लाम के आलिम बन रहे हैं और माशाअल्लाह ऐसा माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। जेल में जाकर वाकई ये एहसास हुआ कि हमारे माशरे में लोग छोटी छोटी सी बातों पर, वहाँ पर जेल में जाकर भी ये इस बात का मुशाहिदा हुआ कि छोटी छोटी सी बातों पर कई ऐसे मामला देखने में आए कि कोई जी 10 रुपये का झगड़ा हुआ और जनाब 2 मर्डर हो गए, कहीं जनाब बच्चे के जूते पे वो झगड़ा हुआ तो 4 मर्डर हो गए, कहीं जनाब किराए के मामले पे वो झगड़ा हुआ तो वहाँ पे वो लाशें गिर गई। तो इस तरह छोटे छोटे मामलात हम उस वक़्त किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते तो इतना मतलब संगीन मामलात का हमें सामना करना पड़ता है। खुदारा हमें इन छोटे छोटे मामलात में जो है वो दरगुजर करना चाहिए। उस वक़्त ये होता है कि हम एक छोटी सी बात नहीं सुनते और तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर नौबत कहाँ तक जा पहुँचती है। तो इसलिए हमें ये तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इन छोटी छोटी बातों को बेस बनाकर लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। जेल में तो जब मैं गया तो एक कैदी की हैसियत से गया, लेकिन मेरी खुशनसीबी कि मुझे दावत इस्लामी का माहौल जेल के अंदर भी मिल गया और जेल के अंदर अल्लाह के फजल करम से मुझे जो ये दीन के इल्म का ऐसा ज़ौक़ मिला कि कुछ पहले भी बार भी थोड़ा बहुत सिलसिला पढ़ने पढ़ाने का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाकर एक सिलसिले, इस तालीमी सिलसिले को जारी रखा और वहाँ पे जाकर अरबी फ़ाज़िल, पंजाबी फ़ाज़िल और इस तरह दीगर तालीमी कई एक कुरान पाक का तर्जमा वगैरह और दीनी कई एक उलूम जो है उसमें उनके इम्तिहानात दिए और अपना तालीमी सिलसिला ये कंटिन्यूस जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी की तरबियत का फ़ैज़ान है कि जेल में तो एक कैदी की हैसियत से गया था, लेकिन जब जेल से निकला हूँ तो आज जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना में नाजिम की हैसियत से मैं अपना फ़रीज़ा मनसबी अदा कर रहा हूँ। जेल में जाकर ऐसी इस माहौल की तरबियत मुयस्सर आई कि कल का कैदी था और आज अल्लाह के फज़ल करम से इस माहौल ने मसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। इमामत की ज़िम्मेदारियाँ, ख़ताबत की ज़िम्मेदारियाँ और फिर ये देखिए कि आज ये निज़ामत की ज़िम्मेदारियाँ, ये सारा मतलब सिलसिला एक चल रहा है। जब इस माहौल में नहीं आए थे तो बस ऐसे ही आवारा मतलब लोगों की सोहबत में, आवारा दोस्तों की सोहबत में अपनी ज़िंदगी के अयाम जो है वो गुज़र रहे थे, लेकिन अल्लाह के फज़ल करम से इस माहौल में जब आए, इस माहौल ने एक सोच दी, इस ज़िंदगी के अयाम को गनीमत समझा जाए और ये वाक़ियतन दुनिया एक जो है वो एक इम्तिहान गाह है और हम यकीनन जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, दावत इस्लामी ने एक ये सोच दी कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में
اس زندگی کو لڑائی جھگڑوں یا یہ فضول معاملات میں ہی نہ گزار دیا جائے، کیونکہ ایسے جیل میں بھی جا کر اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ بعض لوگوں کی جو ہے یہ سلسلہ لڑائی جھگڑوں کی نسل در نسل یہ معاملات ہو جاتے ہیں اور ان کے سال ہر سال جو ہیں انہی معاملات میں گزر جاتے ہیں۔ تو خدا را ہمیں یہ جو ہے احساس کرنا چاہیے کہ ہم آئے کس مقصد کے لیے، ہماری زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کن کاموں میں پڑ گئے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور بالفرض اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کوئی کمی بیشی کر بھی جاتا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے اور وہ معاملہ بڑھتا ہے تو پھر یہاں تک آ کر دیکھا ہے کہ جب پابند سلاسل ہو جاتے ہیں تو صلاحوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اپنے مدعی جو ہوتے ہیں ان سے وہ منتیں سماجتیں لجاجتیں کرتے ہیں، لیکن بات بنتی ہوئی بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اسی میں ہے احتیاط کہ اگر کوئی بالفرض بات کر بھی جاتا ہے، کوئی زیادتی کر بھی جاتا ہے تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، ہمیں معاف کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راولپنڈی سے راشد اتاری کا SMS موصول ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل میں کچھ آپ کے SMS الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نوک پلک سوار کر بیان کی جاتے ہیں۔ میں 12 ماہ مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کروں گا۔ راشد بھائی آپ نے نیت کب کی ہے اس کا بھی نہیں پتہ، اور سفر کب کریں گے یہ بھی آپ کے SMS میں موصول نہیں ہوا۔ اگر SMS مکمل ہو جائے تو مدینہ۔ اور شہزاد بھائی بکھر سے آپ کا SMS موصول ہوا۔ میں روزانہ مدنی چینل دیکھوں گا اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں گا۔ ایک اسلامی بہن کا زمزم نگر سے SMS موصول ہوا۔ میں نیت کرتی ہوں کہ نماز قضا نہیں کروں گی اور اپنے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ درست کروں گی اور مدنی چینل بھی دیکھوں گی، مدنی ماحول اپناؤں گی، اجتماع پاک میں بھی پابندی کروں گی وغیرہ وغیرہ نیتیں موصول ہوئی ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو آج اس طبقے کو دکھایا کہ جس طبقے کی طرف میلان نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مبلغین کس انداز سے کوششیں کرتے ہیں اور اس کے کیا نتائج معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، یہ آپ کو ہم نے کچھ چیزیں دکھائی۔ ہم سب چیزیں تو ہر شعبے کی بھی نہیں دکھا سکتے کہ کس انداز سے کیسے افراد کس جگہ ہو گئے۔ جامعہ کا ناظم، یعنی آپ یوں سمجھے کہ جو مدنی ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو جامعۃ المدینہ میں علم دین کے مخصوص اسباق یعنی پرٹیکولر چیپٹرز ہیں، بکس ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس پورے سلیبس کو ختم کرتے ہیں۔ 7 سال 8 سال تک یہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ کئی گھنٹے ان کی کلاسز جو ہیں وہ 5 گھنٹے کی ہوتی ہیں۔ بیچ میں رمضان مبارک چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ویسے چھٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن آلموسٹ یہ ان کا یہ 7-8 سال کا اکثر حصہ ان 5 گھنٹوں کے حوالے سے، یعنی اکثر ایام ان کے علم دین کے اندر ہی گزرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یہ اپنے اسباق بھی ان کو پڑھنے ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ دیگر مدنی کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، بلکہ ہماری جو درس نظامی کے طلبہ ہیں ان کے نصاب میں 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی سفر ہے، جن میں ایک تعداد راہ خدا عز و جل میں سفر کرتی بھی ہے۔ بعض آزار کی وجہ سے یا کسی بنا پر سفر نہیں بھی کر پاتے،
لیکن ایک تعداد اللہ کی رحمت سے راہ خدا عز و جل میں سفر کر پاتی ہے، تو وہ اس جامعہ یعنی اس مدرسے اور اس بلڈنگ کے ناظم بن چکے جو سابقہ قیدی ہوں۔ اس طرح کے فرق بھی اللہ کی رحمت سے آئے اور یہ تبدیلیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آنے والے سلسلہ ہم آپ کے پاس کیا لے کر آ رہے ہیں، آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ تیسری غالباً کلاس میں تھے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بھائیوں نے ہماری پرورش کی، بھائیوں کی طرف سے بڑا لاڈ پیار تھا۔ دنیاوی ماحول کے عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ اوپر ہمارا اسکول تھا، نیچے کالج تھا، اور نیچے کالج کے روزانہ کے اسٹرائک ہونا، روڈوں پر پھڈے ہونا اور مار کٹائی اور اس قسم کے معاملات دیکھتے تھے ہم۔ 9ویں کلاس کے اندر ہی ہم اتنے بے باک ہو گئے کہ استاد کی ایک نہیں سنتے تھے۔ تو ہم نے جناب استاد صاحب کو یہ کہہ کر کلاس سے باہر نکلے کہ آپ باہر آئیں، ہم آپ کی ٹھکائی کریں گے۔ جیسے میری امیر سننے پر نگاہ پڑی تو میرا دل ایسے اندر سے کھچ گیا، بس میں زاروں کو تار ہو رہا تھا۔ یہ دل کیسا کھچا آپ کو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا